اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ اما بعد۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ مختلف موضوعات پر ہوگی، 3 حصوں پر ہوگی، یعنی گفتگو آج کی 3 موضوعات پر ہے۔ سب سے پہلا موضوع جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ایک روایت ہے، اور روایت کس کی ہے؟ روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور روایت کا عنوان ہے ایمان کی حقیقت۔ ایمان کی حقیقت کیا؟ یہ ایک، اور اسی روایت میں یہ لکھا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دے جائیں گے۔ اچھا، اب سوال ہے کہ جنت کے دروازے کن کے لیے کھولے جائیں گے؟ یعنی میں نے مبہم رکھا تھا اسی لیے ہی کہ ہر شخص جنت میں جانا چاہتا ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت یہ بھی ہے، اور دوسرا ٹاپک بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ جنت کے دروازے کن لوگوں کے لیے کھولے جائیں گے۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے کس موضوع میں پڑھ سکتی ہیں۔ سوال یہی ہے کہ ہر شخص دنیا سے جانے کے بعد کہاں جانا چاہتا ہے؟ جنت میں، اور جنت میں جانے کے لیے خواہش مند ہے۔ تو سوال یہ کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے؟ یعنی وہ کون سے اعمال ہیں؟ اور دنیا میں دیکھیں، انسان اعمال انجام دے گا تو ہی اسے مرنے کے بعد جزا اچھی ملے گی۔ بہت سی روایات جو ہم نے کچھ پڑھ لی ہیں، مزید روایات آپ دیکھیے گا یہی آئیں گی کہ اگر یہ کام کرو گے دنیا میں تو پروردگار عالم تم کو یہ عطا کرے گا۔ آج بھی آئیں گی روایتیں، اس میں بھی ایک اور موضوع، اس میں بھی یہی آئے گا۔ تو موضوع کیا بنا؟ موضوع بنا کہ وہ کون سے افراد ہیں جن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نمبر ایک ہے جو شخص وضو کامل کرتا ہو۔ جو شخص وضو کامل کرتا ہو، یعنی کمپلیٹ وضو۔ کمپلیٹ وضو کیا ہے؟ یعنی کمپلیٹ وضو کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمام مستحبات کے ساتھ۔ چلیں آپ بتائیں۔ 4 میں فیس کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح، پیر کا۔ یہ 4 چیزیں واجب ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آئیے روایت پر، تاکہ یہ مسئلہ فقہی تھا اس لیے اس کو تھوڑا سا میں نے ٹائم لیا تاکہ بات کلیئر ہو جائے کہ وضو میں 4 چیزیں واجب ہیں۔ اور کامل وضو کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ تمام مستحبات کے ساتھ اپنے وضو کرنا ہے، یعنی تمام مستحبات کے مطابق جو کلی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، کلی کرنا ہے، ناک سے پانی جو نکالنا ہے، تمام چیزیں جو ہیں یہ مستحبات میں شمار ہوتی ہیں۔ تو پہلی چیز، جنت کے دروازے جن افراد کے لیے کھلیں گے وہ پہلا شخص کون ہے؟ جو مکمل وضو کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اچھے انداز سے نماز پڑھتا ہے، تمام قرت کا خیال رکھتے ہوئے۔ یعنی اچھے انداز سے کیا مراد ہے؟ واجبات کی طرف توجہ کرتے ہوئے اچھے انداز سے وہ نماز پڑھے۔ یعنی کیا مراد ہے؟ قرت کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی اتنی قرت کا خیال رکھے جتنی نماز میں واجب ہے۔ ہاں، اتنی قرت ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، اتنی قرت آنی چاہیے کہ جتنی نماز کے لیے سیکھنا واجب ہے، اتنی قرت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی نماز کو اچھے انداز سے پڑھے، صحیح طریقے سے پڑھے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، نمبر 2 یہ ہو گیا۔ نمبر 3 ہے اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کرتا ہو، یعنی اس کے مال میں اگر زکوٰۃ واجب ہے تو اس کی ادائیگی کرتا ہو۔ نمبر 4، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کنٹرول میں رکھے جسے کہتے ہیں۔ اب دیکھیے 2 چیزیں اوپر، ایک مال، ایک زبان۔ مال کا انفاق کرنا، یعنی اس کا دیکھیں، اگر آپ اس تمام چیزوں کو جب بیان ہو جائیں گی تو اس کو آپ تمام چیزیں جو بیان ہو جائیں گی اس کے بعد آپ دیکھیے گا کتنی چیزوں کا تعلق آپ سے ہے، کتنی چیزوں کا تعلق خدا سے ہے، اور کتنی چیزوں کا تعلق دوسروں سے۔ دیکھیں، انسانی زندگی معاشرے میں اگر انسان رہتا ہے تو اس کے بہت سے تعلقات ہیں،
ایک تعلق اس کا اپنے پیرنٹس سے، گھر والوں سے ہے، میاں بیوی بچے، ایک تعلق اس سے ہے، ایک تعلق اس کا ہمسائے سے ہے، ایک تعلق اس کا محرومین سے بھی ہے، ایک تعلق اس کا خدا سے ہے، ایک تعلق اس کا معاشرت سے ہے۔ یہ سب تعلق ہے انسان کی زندگی میں۔ آپ دیکھیے گا، ابھی انشاءاللہ پہلے روایت بیان کی، ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت بیان کی تھی، یہیں پہ اسی مقام پہ بیان کی تھی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے جس میں 17 نصیحتیں امام نے بیان کی ہیں۔ اس 17 نصیحتیں اسی طرح ہی ہیں۔ کون سی نصیحتیں انسان سے اپنی ذات سے متعلق ہیں، کون سی نصیحت وہ امام کی معاشرتی ہیں، کون سی نصیحت جو پیرنٹ سے متعلق رکھتی ہیں، کون سی نصیحت جو امام کے خدا سے متعلق ہے۔ تو انسان جب آپ دیکھیے ائمہ علیہ السلام نے ہر ایک کے جو حقوق ہے اس کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ صرف انسان ایسا نہیں کہ گھر والوں کو ہو کے رہ جائے، نہیں، پڑوس، ہمسائے، معاشرتی حقوق بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ انسان صرف معاشرے کو ہو کے رہ جائے، دوسروں کے لیے کام کر رہا ہے، دوسروں کی خدمت کر رہا ہے، نہیں، بلکہ گھر ہیں، فیملیز ہیں، ممبر ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کی بھی پہلے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ کچھ چیزیں جو بھی بیان ہوں گی، ٹوٹل چیزیں جو بیان ہو جائے گی روایت، آپ اس میں دیکھیے گا کہ کتنی چیزوں کا تعلق دوسروں سے ہے، کتنی انسان کی اپنی ذات سے ہے، اور کتنی کا تعلق پروردگار عالم سے۔ وضو کامل کرتا ہو، نماز اچھے انداز سے پڑھے، اپنے مال میں زکوٰۃ دے۔ اب اپنے مال میں زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کرے، غریبوں کی مدد۔ اس کا تعلق کس سے ہو گیا؟ دوسروں سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اس کا تعلق کس سے ہو گیا؟ دوسروں سے بھی ہو، اپنی ذات سے بھی ہوگا، اپنی ذات سے بھی اپنی زبان کو حفاظت کرے گا تو اس کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اچھا، البتہ مال میں بھی یہ ہو سکتا ہے، آپ کے مال میں بھی ہے کہ اگر انسان دے گا تو اپنے کو بھی فائدہ ثواب ملے گا، واجبات کی ادائیگی ہوگی۔ اب اپنی زبان کی حفاظت کرے، یہ نمبر 4 ہے۔ اب آپ دیکھیں جنت کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلیں گے جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اب یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ انسان کوشش یہ کرے کہ کس طرح اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ دیکھیں بہت سارے واقعات اس میں ہیں، لیکن میں بیان ابھی نہیں کر رہا ہوں، صرف روایت بیان کر رہا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں جس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ نمبر 5، اپنے غصے کو کنٹرول میں کرے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، مشکل ہے یا نہیں ہے؟ بہت مشکل ہے سر، جی بہت مشکل۔ اور اس سے پہلا والا تو آسان تھا، نہیں سر، وہ تو اور بھی مشکل ہے۔ جو اس سے بھی مشکل تھا۔ تو اس کا مطلب ہے جنت، ہر وقت نہیں آتا، زبان ہر وقت چلتی ہے۔ اس کا یہ بھی اچھی بات کی انہوں نے، کیا بات کی ہے؟ اچھی بات کی نا کہ غصہ تو ہر وقت نہیں آتا، زبان تو ہر وقت چلتی ہے۔ یہ تو تو اس کا مطلب ہوا کہ زبان کتنی اہم ہے انسان کی زندگی۔ روایت میں ہے کہ یہ زبان انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے، یہ زبان انسان کو جنت میں پہنچائے گی، اور یہی زبان انسان کو ذلت میں پہنچائے گی۔ اور ذلت مراد آپ کی بات اگر لے لوں تو آخرت کی ذلت کیا ہے؟ جہنم میں پہنچائے گی۔ تبھی یہ جتنی بھی روایتیں ہم یہاں پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کریں، ہم سب دعا کریں کہ اللہ ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب ہم گھر جائیں تو غصہ آئے تو فوراً رک جائیں، کہ جنت میں جانا ہے تو اب رک جائے۔ تو شوہر پوچھے گا رک کیوں گئی؟ بولا جنت میں جانا تو اس لیے غصہ نہیں کر رہے۔ یہی ہوگا نا، ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ جب شوہر کو آپ بیان کریں گے، بیٹوں کو بیان کریں گے تو پھر وہ بھی یہ کام کریں گے۔ جب غصہ آئے گا تو ایک دم رک جائیں گے، کیا ہوا؟ بولا جنت کے دروازے کھل جائیں اس لیے میں غصہ نہیں کر رہا۔ زبان بھی اسی طرح ہی ہے۔ خدا نے کہا تھا کسی کے لیے اگر برے الفاظ انسان نکال رہا غصے میں آ کر تو وہاں پہ بھی یہ ہوا، ایسی کچھ کہا فوراً غصہ آئے گا۔ اچھا، غصہ اور زبان کا تعلق سیم ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو زبان چلتی ہے نا۔ انسان کے اپنی زبان پہ کنٹرول کب نہیں ہوتا؟ جب انسان غصے میں آ جاتا ہے۔ کوئی غصہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی طبیعت کے مزاج کے خلاف کام ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، غصہ انسان کو آتا ہے۔ دیکھیے غصہ کن باتوں پر آتا ہے، اس پہ بھی اگر ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، جن میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کے مزاج کے مطابق، یا انسان کی بات کوئی نہ مانے۔ دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے، یا انسان کے مزاج کے مطابق، یا گھروں کے اندر مثال دیں تو جو چیز جہاں رکھی جائے وہ نہ ملے تو اور انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو غصے آنے کے اسباب بہت سارے ہیں، تو اس میں ایک یہی ہے کہ انسان کو جو مزاج کے مطابق بات نہ ہو، اس پہ انسان کو غصہ آتا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ بھی ایک موضوع کہ انسان کو غصہ کن اسباب سے آتا ہے، خود ایک موضوع ہے۔ لیکن بہرحال ہماری گفتگو یہاں پر ہے کہ جنت کے دروازے، اگر انسان جنت کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھولے جاتے ہیں کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جی آپ کا کیا سوال تھا؟ سوال یہ نہیں تھا میرا، تو یہ تھا کہ 1 سال سے زبان پہ کام کر رہی ہوں۔ خاموش۔ اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ چلے آگے۔ اپنے گناہوں پر استغفار کرے۔
انسان ڈرے. روایت میں ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے ڈرے. کثرت سے روایتیں ہیں اس کے اوپر. اگر ڈرنا ہے تو کس سے ڈرے؟ گناہوں سے ڈرے. جو گناہ انسان سے سرزد ہوئے, انسان اپنے گناہوں سے. مین توضیح کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے نا کہ حرام اور حلال میں وہ الگ چیز ہے, وہ الگ چیز ہے, وہ فقہ ہے. یہ چیز یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر استغفار کرے. جو انسان ابھی اس وقت ہے سوچتا رہے, رات کو اٹھے, سحر نماز فجر میں اٹھے, فجر سے پہلے اٹھے, عام دنوں میں ہر وقت یہ کہ پروردگارہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے, میں اس سے روز تبھی کہتے ہیں کہ روز استغفار کی تسبیح پڑھے, 70 مرتبہ بھی پڑھے, اور جو ہے وہ ایک تسبیح روز پڑھے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے. تو یہ کیا, یہ تسبیحاں روایت میں کہ انسان روز پڑھے, اپنے گناہوں پر استغفار کرے اور دعا مانگے پروردگار, اور مزید گناہ نہ کرے. ایسا نہیں کہ وہ تو توبہ کر رہا ہے, مزید دیگر گناہ میں اضافہ بھی کر رہا ہے, یہ نہیں کرے. اپنے گناہوں سے ڈرے, اپنے گناہوں پہ استغفار کرے, توبہ کرے. آپ دیکھیں, اور یہ استغفار کا جو ٹائم بتایا گیا ہے بعض اوقات آپ دیکھیں سحر کے وقت کہ انسان گریہ کرے, پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور پروردگارہ میرے گناہوں کو بخش دے. خیر آتے ہیں, یہ ہو گیا چھٹا, 6 نمبر ہو گئے. اور 7واں اور آخری کیا ہے, اپنے نبی کی آل کے ساتھ خیر خواہی کرے. یعنی اپنی نبی کی آل سے کیا مراد ہے؟ آل محمد. یعنی کیا مراد ہے؟ نہیں, آل محمد تو ہیں, یعنی اب نبی کی آل کون ہے؟ سادات. جو سادات افراد جو مثلا ان کے ساتھ اچھائی اور نیکی کرے. پھر انشاءاللہ کبھی ایک روایت بیان کروں گا, پیغمبر کی روایت ہے کہ رہ گئی, ورنہ انشاءاللہ اسی ذمے وہ روایت بھی اگر آ جاتی تو بہت اچھا تھا. البتہ اس میں ہے کہ روز قیامت وہ افراد جو سادات کے ساتھ جنہوں نے دنیا میں خیر خواہی کی ہوگی, ایک ندا بلند ہوگی کہ کیا ہونا کہ جس نے پیغمبر پہ احسان کیا, تو پوچھا جائے گا کہ پیغمبر پہ بھی کوئی احسان کر سکتا ہے؟ تو جواب ملے گا ہاں. تو پوچھے گا کون, انہوں نے دنیا میں کیا کیا؟ کہا میری اولاد کے ساتھ نیکی کی, گویا مجھ پر. اور نیکی کس طرح سے ہوگی؟ مالی اعتبار سے ہو, ان کی ہمیشہ پریشانی دور کرتا ہو, مشورے اچھے دیتا ہو, ان کے ساتھ ہمدرد ہو, ان کا خیر خواہ ان کے ساتھ ہو. اور یہ تمام چیزیں جو روایت میں آئی ہیں, اس میں واقعات بھی بہت سارے ہیں, میں واقعات بیان نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں ایک واقعہ میں صرف چلے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ تک بھی بات پہنچ جائے اور بات بھی جو افراد سنیں ان تک بھی بات پہنچ جائے. کم از کم ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے اگر سعادات کے انسان مدد کرے جو کر سکتا ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی گویا آج کی جو پہلا درس ہے اس میں کیا بیان کیا کہ جنت کے دروازے ان کے لیے کھلیں گے جن میں یہ 7 صفتیں ہوں گی. پھر اس کے بعد روایت میں کہ اس نے اپنے ایمان کے حقائق کو مکمل کر لیا, ایمان بھی مکمل ہوگا, ایمان کے حقائق مکمل ہوں گے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دی جائیں گے جن میں یہ 7 صفتیں ہوں گی. تو یہ 7 صفتیں انسان کے لیے بہت اہم ہیں. آخری میں جو آخری ہے کہ سعادات کے ساتھ خیر خواہی کرنا, میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ویسے تو بہت سے واقعات ہیں کہ ایک شخص, یہ شاید آپ نے سنا بھی ہوگا, تو مثلا آپ کے جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے مفید ہو جائے گا کہ ایک شخص حج پہ جا رہا تھا اور لکھا ہے کہ جب وہ زمانے کا حج, آپ کو معلوم ہے حج کیسا ہوتا تھا, بائی روڈ سفر ہوتا تھا, اور وہ جب شہر کوفہ پہنچا قافلہ, وہ شخص بھی پہنچا, تو اس نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے کہ جو جہاں پر کچرا وغیرہ ڈالتے ہیں وہاں سے کچھ تلاش کر رہی ہے. تو اس نے پوچھا کہ یہاں پہ تم کیا تلاش کر رہی ہو؟ تو یہاں لوگ کچرا وغیرہ پھینکتے ہیں, نجاست پھینکتے ہیں. اس نے کہا کہ میں بیوہ ہوں, سیدانی ہوں اور بیوہ ہوں, میرے بچے یتیم ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے. لکھا ہے کہ اس نے جو حج کے پیسے تھے وہ اس خاتون کو دے دیے, اور اس کے بعد وہ حج پہ نہیں گئے اور کاروان والوں سے کہا کہ میں اس سال حج پہ نہیں جا رہا ہوں, جب تم واپس کوفہ آؤ گے تو یہیں سے ہم واپس اپنے شہر چلے جائیں گے. یہ شخص بیان کرتا ہے کہ جب کاروان حج پہ گیا اور حج سے جب واپس آیا تو ایک شخص اس کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ 10,000 دینار تم نے مجھے یہ کوفہ میں, یہ منا میں ادار چاہیے تھے, تم سے کہا تم نے 10,000 دینار مجھے ادار دے, 10,000 دینار واپس لے لو. تو یہ شخص کہتا ہے میں تو گیا ہی نہیں, میں تو حج کیا ہی نہیں ہے, میں تو گیا ہی نہیں حج پہ, میں نے کیسے تمہیں 10,000 دینار دے سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں تم ہی تھے, اور دونوں میں بہت زیادہ جب بحث ہوئی تو اس نے کہا یہ 10,000 دینار لو اور میں جا رہا ہوں. اب یہ شخص پریشان ہے کہ بھائی میں نے تو حج کیا نہیں, 10,000 دینار کون تھا جو اس کو دینے والا تھا؟ یہ اسی مشکلات میں تھا, اور سویا, اور سونے کا خواب میں دیکھا کہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے تم نے حج نہیں کیا تھا, لیکن تم نے میری بیٹی کی جو مدد کی, اللہ نے تمہاری شکل میں ایک فرشتے کو خلق کیا, تمہاری اس نیکی کی وجہ سے تمہاری شکل میں ایک فرشتے کو خلق کیا جس نے حج کیا,
اور وہی فرشتہ تھا انسانی شکل میں کہ جس نے 10,000 دینار ادھار دیے تھے، اور جب تک تم زندہ ہو یہ فرشتہ تمہاری نیابت میں حج کرتا رہے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح کے بہت سے تاریخ میں واقعات بھی ہیں، اور خود پیغمبر کی معصومی کی روایت ہے کہ انسان اگر سادات کی مدد کرے تو اس کو کتنا اجر و ثواب ہے، روز قیامت میں بھی ملے گا اور دنیا میں بھی ملے گا۔ تو 7 صفتیں ہو گئیں ان افراد کے لیے کہ جو جنت کے دروازے جن کے لیے کھولے جائیں گے۔